اس شہر کے اندر ٹریفک سگنل پہ رکنا جو ہے توہین سمجھا جاتا ہے. ہر سگنل پہ مووی کا سین ہوتا ہے, کوئی بچ رہا ہے, کوئی گر رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی. اس کی روک ٹوک کے لیے اگر ایک عمل کیا گیا اور جو کہ اس ماحول کے اندر بہتر عمل ہے, اس کی اتنی سخت مزاحمت کر رہے ہیں آپ لوگ. ساری چیزیں شہریوں پہ ڈال دینا بھی مناسب نہیں ہے نا. 17 سال میں ہم نے دیکھے اس شہر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. کہاں تھے یہ سارے ادارے, کہاں تھے, کیوں لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. شہر کا انفراسٹرکچر کی صورتحال کیا ہے. 70% سے 75% شہر کے اندر ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ہوتا تھا نا پہلے. آج اس کا کہیں نام و نشان موجود ہے. ٹریفک سگنلز کہاں ہیں, ٹریفک لینڈ مارکنگ کہاں کی گئی ہے, جو حد رفتار ہوتی ہے, اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے, کہیں مینشن ہوتی ہے ہمارے. آپ جب لوگوں کو نہ سڑکیں دیں, جب سگنلز موجود نہ ہوں, پورا انفراسٹرکچر تباہال ہو. اس شہر کے اندر 4 ملین سے زائد صرف اسکوٹریں ہیں. آپ اس کو ماس ٹرانزٹ دینے کے لیے تیار نہ ہو. آپ کے پاس BRT کا جو سسٹم ہے وہ سارا انکمپلیٹ ہے. اورنج لائن کے نام پر اورنگی ٹاؤن کے رہائشی لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. گرین لائن 2016 میں شروع ہوا, 2022 میں اس کا افتتاح کر دیا گیا, آج بھی انکمپلیٹ ہے, اس کا کام روک دیا گیا ہے. 2024 میں مکمل ہونا تھا ریڈ لائن کو. انڈر پاس کریم آباد کا کھدا ہوا ہے, 2 سال میں مکمل ہونا تھا, اپریل 2025. آپ کی جو تحریک ہے اسی چلان کے خلاف, آپ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں جو ٹریفک سگنل پہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ہیلمٹ پہننے کو تیار نہیں, اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قواعد و ضوابط کی پابندی کروائیے. چلان کا سسٹم ہے, اس کو ریوائز ہونا چاہیے. آپ اس کی قیمتوں کو کم کیجیے. ایک آدمی نے آج سے 5 سال پہلے اس نے FIR کٹوائی کہ اس کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی. اب جا کے پتا چلا اچھا اس کی موٹر سائیکل فلانے صاحب چلا رہے ہیں. 10,500 سے زائد واقعات ہوئے ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹ میں جس میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. 738 افراد وہ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس شہر میں 24 گھنٹے ٹینکر چلتے ہیں نہیں چلتے. جب قانون کی عملداری نہیں ہوتی تو ہر آدمی کہتا ہے کہ جیسے چاہے جیو بس. میری ایکسپیکٹیشن آپ سے اور جماعت اسلامی سے یہ ہوگی کہ وہ یہ نہ کہے کہ اس قانون کو ختم کرو, یہ ای چلان سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے, جب ہوگا پھر دیکھیں گے. ہم تو کیس میں اس حوالے سے گئے نہیں کہ اس قانون کو ختم کرو. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ملک کا ایک شہر ہے, اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس سے 2500 گنا زیادہ آپ جو ہے جرمانہ کریں. بھائی آپ کو میکینزم بنائیں. 5,000 سے لے کر 25,000 روپے تک ہے. اب مجھے تو لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ملک بدری کر دیں آخر میں. ویسے تو شاید پورے پاکستان کی یہ کیفیت ہے, لیکن آج کل پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور بزنس ہب کراچی کے گلی محلوں میں سیاسی بحثوں کا زمانہ جیسے رخصت ہو چکا ہے. اس شہر میں کراچی میں اس وقت جس موضوع پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے اور جس معاملے پر کراچی میں لوگوں کی رائے تقسیم ہے اور پورا شہر اس پہ بات کر رہا ہے, وہ ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان, جو کہ انٹروڈیوس کیا ہے سندھ پولیس نے. ایک نئی چیز ہے. ایک جانب اس پوری بحث میں وہ لوگ ہیں جو معذرت کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ان کا پیدائشی حق ہے, جن کے نزدیک ٹریفک سگنل پر رکنا, ہیلمٹ پہننا یا سیٹ بیلٹ باندھنا یا کوئی پراپر نمبر پلیٹ اپنی گاڑی پہ رکھنا ان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. اس شہر میں اس کی اجازت تھی, اس لیے کھلے عام یہ ہو رہا ہے. اس لیے وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو یہ تمام لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور ان کا اپنا حق ہے یہ. اسی طرح سے روڈ سیفٹی کے لیے ای چلان سسٹم کو ناکام بنانا چاہتے ہیں, جو کہ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے. دوسری جانب وہ شہری ہیں جو کراچی میں مہذب ٹریفک کلچر کی کاوش کو تازہ ہوا کا جھونکا سمجھ رہے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ کراچی میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کی یہ جھلک کبھی نہ کبھی شاید قانون کی مکمل عملداری میں تبدیلی ہو جائے, یہاں سے یہ شروع ہو اور ایک اوور آل ماحول بنے جس پہ قانون کی عملداری ہو, جس کا فی الحال دور دور تک اس شہر میں ذکر نہیں ہے. اس بیک گراؤنڈ میں آج کل کراچی کی چند سڑکوں پر ٹریفک سگنل, سیٹ بیلٹ, ہیلمٹ اور زیبرا کراسنگ کی پابندی دیکھ کر بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے. وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ کراچی میں ٹریفک قوانین ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گئے ہیں اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے الیکٹرانک چالان کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس ای چالان سسٹم کا مقصد کراچی میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک سسٹم کو سمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ اور آٹومیٹک بنانا ہے, جیسے دنیا کے تمام بڑے شہروں میں ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں کراچی کے تمام علاقوں میں ای چالان سسٹم کو نافذ نہیں کیا گیا ہے. صرف شارع فیصل, ڈیفینس, کلفٹن سمیت چند علاقوں کی مصروف شاہراہوں پہ تقریباً 1000 ہائی ریزولوشن HD کیمرے لگائے گئے ہیں, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی شناخت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب اگر کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے, مقررہ رفتار کی حد سے تیز گاڑی چلاتا ہے یا بغیر ہیلمٹ سفر کرتا ہے, تو یہ ڈیجیٹل سسٹم کیمرے کے ذریعے نمبر پلیٹ کو شناخت کرتا ہے, وائلیشن کی تصویر کھینچتا ہے, فوٹیج لیتا ہے اور ریل ٹائم میں کسی انسانی انٹروینشن کے بغیر ڈرائیور کے نام پر پوائنٹ بیسڈ جرمانے کا چالان تیار کر دیتا ہے. بہت عمدہ نظام ہے. ظاہر ہے کہ ابتدا ہے, اس میں مسائل بھی ہوں گے, مگر بہرحال
कराची शहर के लिए तो इसका जवाब नहीं। ये पॉइंट्स वायलेशन की शिद्दत और संगीनी का तयन करते हैं, जिसके बाद गाड़ी या मोटरसाइकिल जिस शख्स के नाम पर रजिस्टर होती है उसको उसके घर के पते और मोबाइल फ़ोन पर SMS के ज़रिए ई चालान मिल जाता है। गोया आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना तो रुकना है, मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनना है, मोटरसाइकिल ड्राइवर को तो उसको पहनना है, गाड़ी में सीट बेल्ट बांधनी है तो ज़रूर बांधनी है, रॉन्ग साइड पर नहीं जाना है तो हरगिज़ नहीं जाना है, नंबर प्लेट को प्रॉपर होना चाहिए। इस पर क्या मुज़ायका है, क्यों नहीं होना चाहिए? यकीन जाने कराची के बेकाबू और बेहंगम ट्रैफिक में सिग्नल रेड हो या ग्रीन आप सब जानते हैं, जो कराची में रहा है या गुजरा है उसको पता है। और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा वाले अचानक कई जानिब से दौड़े चले आते हैं, सिग्नल विग्नल की कोई परवाह नहीं है, अच्छा खासा ड्राइवर सहम जाता है। ऐसे में ज़रा सी भूल चूक ख़तरनाक एक्सीडेंट का सबब बनती है, जो दिन रात कराची के सड़कों पे हो रहे होते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों की हर हरकत, हर शॉर्टकट, हर गलत मोड़ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आरास्ता कैमरों की नज़र है, और यानी अब सर्कस के करतब की तरह गाड़ियाँ चलाने वालों की खैर नहीं होती। एक अच्छी इब्तदा हुई है, एक ब्रेक थ्रू है इस शहर में, जहाँ पे कानून की अमलदारी का कोई जिक्र नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र नहीं है, बेसिक सहूलतों का जिक्र नहीं है, पानी तक नहीं है, सड़कें प्रॉपर नहीं है, मगर बहरहाल ये एक इब्तदा हुई है। हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक क़वानीन की तमाम पाबंदियाँ गाड़ी चलाने वालों की अपनी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और एक्सीडेंट से बचाव की ज़मानत होती हैं। दुनिया भर में यह बुनियादी कानून की अमलदारी का मुज़ाहिरा होता है, मगर अफसोस और तशवीश के साथ कहना पड़ता है कि कराची वालों की एक बड़ी तादाद ने अब ये जो कैंपेन शुरू हुई है इस रोड सेफ्टी और ई चालान सिस्टम के ख़िलाफ़ शोर बचाना शुरू किया है, एहतजाज हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया पर एक कैंपेन की शक्ल में मुसलसल आहो बका मची हुई है। बहरहाल हम ये क्यों नहीं सोचते कि आखिर कराची में बेलगाम ट्रैफिक को सुधारने के लिए कभी ना कभी तो रेड लाइन खींचनी होगी, कभी ना कभी तो इब्तिदा करनी होगी। निज़ाम कोई भी चला रहा हो, 18 साल की कैसी भी कारकर्दगी रही, लेकिन ये तो सिम्बॉलिक चीज़ है, बहुत अच्छी है, और इसके लिए सिंध पुलिस ने बहुत उम्दा काम किया है। कई महीनों से, 1 साल से ज़्यादा से वो मुसलसल इस पर काम कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया है, एक अच्छी इब्तिदा हुई है। कभी ना कभी तो रोड डिसिप्लिन को अपनाना होगा ना, पूरे कराची में ना सही, आखिर चंद इलाकों से तो इब्तिदा करनी होगी। क्या ये बात अच्छी नहीं कि अब ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस एहलकार की सड़क पर ना बहस व तकरार होती है इस मामले में, और ना लड़ाई झगड़ा, और ना झूठे सच्चे चालान से बचने के लिए रिश्वत, सिफारिश या जोड़ तोड़ का बाजार। मगर इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक ई चालान सिस्टम कुछ सड़कों पर तो आ गया है ना। गोया हम कह सकते हैं कि चंद सड़कों से ही सही, मगर कराची की डिजिटल गवर्नेंस और कानून की हुक्मरानी का आगाज़ हुआ है, और इसको वेलकम करना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसको हर सूरत में वेलकम करना चाहिए। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगी कानून की अमलदारी। सड़क से शुरू होगी, मोटरसाइकिल से शुरू होगी, फिर कहीं चल के आगे बढ़ेगी। इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 21 दिन के लिए ई टिकट जारी किया जाता है और ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए जुर्माने की अदायगी हो जाती है। अगर जुर्माना 14 दिन में अदा कर दिया जाए तो 50% रियायत भी मिलती है, जो आमतौर पर शहरियों को नहीं बताया गया है। और ये नहीं, एक आप आम बात सुनते हैं कि मोटरसाइकिल वाले का चालान होगा तो 5,000 का चालान होगा, उसे 5,000 रुपये देने होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है। मगर ये कोई नहीं बताता कि 5,000 का चालान 2,500 रुपये का हो जाएगा अगर इसको वक्त मुकर्रर यानी 15 से या 21 दिन के अंदर इसको अदा कर दिया जाए। 21 दिन अगर गुजर जाए तो फिर जुर्माने की रकम दुगनी हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। अगर आपने वक्त पर अपना चालान नहीं दिया तो फिर वो डबल हो जाएगा 21 डेज़ अगर गुजर जाते हैं। शहरी अगर रिटन एश्योरेंस करा दें, तहरीरी यकीन दहानी कराएं तो पहली बार ट्रैफिक कानून तोड़ना काबिल माफ़ी भी हो सकता है, इसकी भी इजाज़त दी है। लेकिन अगर जुर्माना 3 माह तक अदा ना किया जाए तो खिलाफ वर्जी करने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, और 6 महीने तक भी अगर उसने अदा ना किया तो नादरा की मदद से उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। करना पड़ता है, पूरी दुनिया में इस किस्म के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की मज़ाहमत करती है रियासत, पुलिस उसको किसी सूरत में अलाउ नहीं करती है। अब कराची में एक सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है। जमात इस्लामी की रिवायत रही है शहरी हुकूक के लिए, शहरी मसाइल के लिए, उनकी जो ज़रूरियात हैं उसके लिए कैंपेन चलाते हैं, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाते हैं। इस मामले पर भी जमात इस्लामी ने पोजीशन ली है, कोर्ट गए हैं, अदालत से सवाल किया है कि कराची की सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियों की ओनरशिप की तस्दीक और रोड साइन के बगैर भारी जुर्माना करना कहाँ का इंसाफ है। ये दुरुस्त है कि कराची के अनगिनत इलाकों की सड़कें मखदूश हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, टूटी फूटी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मियारी सहूलत नहीं है, नाम भी नहीं है। मास ट्रांजिट का कोई नाम नहीं है। बसें जो हैं चंद दर्जन बसें हैं इस 3 करोड़ के शहर के अंदर,
بیڑا غرق ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا. یونیورسٹی روڈ، ایم اے جناح روڈ سمیت تقریباً 1/3 کراچی کھدائی کی زد میں ہے. میں خود بھی برسوں سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی گورننس کا ایک بڑا کرٹک رہا ہوں. ہم یہاں پہ بہت ایکسپوجرز کرتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کرپشن کے معاملات، مس مینجمنٹ کے معاملات، میرٹ کے قتل کے معاملات، جو یہاں کا معمول ہے ہر وقت ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریفک قوانین کی عملداری کو روک دیا جائے، اس کی خلاف ورزی بھی کی جائے اور اس کی بھی مزاحمت کی جائے؟ آخر ہم کب تک اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ہر نظام کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ سڑکوں کی حالت خراب ہے، بے شک ہے، اس لیے کیا پورے کراچی میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی جائے، سیٹ بیلٹ باندھنے کو منع کر دیا جائے، جس طرح کی چاہیں موٹر پلیٹ لگائیں، جس طرح کا چاہیں سگنل توڑ دیں. جیسے ہی سگنل جس وقت آن ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مسئلہ اس کا ہوتا ہے کہ جس کا سگنل کھل جاتا ہے، کیونکہ دونوں طرف جہاں پہ سگنل آف ہوتا ہے وہاں سے یلغار آتی ہے موٹر سائیکلز کی، رکشہ کی اور دوسری گاڑیوں کی. ایک عجیب جنگل کا سا نظام ہے جو کہ نظر آتا ہے. کب تک ایسے ہوتا رہے گا؟ ویسے بھی جن علاقوں میں ٹریفک مینجمنٹ کا سسٹم شروع کیا گیا ہے وہاں کی سڑکیں کی حالت خراب نہیں ہے، یہ چیک ہوا ہے. جہاں بہتر ہے سڑکیں وہیں پہ کیا گیا ہے. اور رہی بات ای چلان میں جرمانوں کی رقم کے حوالے سے، تو یاد رکھیں کہ 200-400 روپے کے جرمانے کو تو کراچی والے کہاں قاطر میں لائیں گے. بھاری رقم ہی لوگوں کو قانون پر عمل کرنے کا پابند کر سکتی ہے، اور دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے. بعض شہریوں کا شکوہ ہے کہ ای چلان اچانک لوگوں پر مسلط کیے گیا، اس کے لیے کوئی نہ تیاری ہوئی نہ اویئرنیس کیمپین چلائی گئی. لیکن کراچی ٹریفک پولیس نے، سندھ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مختلف سرکاری محکموں جیسے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ، NRTC یعنی نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، ڈرائیونگ لائسنس اور لاء ڈپارٹمنٹ سے بھرپور کوارڈینیشن کیا، اور اس کے بعد ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم کو ڈیزائن کیا، نافذ کیا. ٹریفک پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پچھلے مہینے 27 اکتوبر سے اس نظام کے باضابطہ آغاز سے پہلے پورے کراچی میں ایک انٹینسو عوامی آگاہی مہم چلائی گئی. ہم نے خود دیکھا، بینرز لگے اور اویئرنیس کی کیمپین بہرحال چلی، اور اس کے ساتھ ہی 6 مہینے کا ایک ٹرائل فیز بھی کیا گیا تھا، ایک موک ٹرائل کیا گیا جس کے دوران ڈمی ای ٹکٹس جاری کیے گئے تھے تاکہ اس سسٹم کی ایکوریسی اور ریلائبلٹی اور عوام کی رائے کا جائزہ لیا جا سکے. ای چلان کو چیلنج کرنے کا طریقہ کار بھی بنایا گیا ہے، جس کے لیے 11 سینٹرز ہیں. آپ اپیل کر سکتے ہیں، اگر شہری کی شکایت درست ثابت ہو تو چلان منسوخ ہو جاتا ہے. سسٹم بنایا گیا ہے جس میں کہ اس سسٹم کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ای چلان محض روڈ سیفٹی اور ٹریفک ریگولیشن کا سسٹم نہیں، بلکہ کراچی کے ٹریفک کلچر میں ریفارمز کا ایک انقلابی اقدام ہے. یقیناً ایک انقلابی اقدام ہے اس شہر میں جہاں پر قانون کی پاسداری کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ کراچی والے خود کو اس نئے نظام کے مطابق ڈھالیں، محفوظ، سمجھدار اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ اپنائیں. وقت آ گیا ہے کراچی کے شہری ضرور یہ سمجھ لیں کہ سڑکیں کسی فلم کا ایکشن سین نہیں بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جہاں ہمیں مہذب ٹریفک کلچر کو فروغ دینا ہوگا. یہ صرف کراچی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی بھی ضرورت ہے، اور قانون کی عملداری شروع ہوگی سڑک سے، بنیاد سے، پہلی موومنٹ سے. کچھ سڑکیں محفوظ ہو جائیں، پھر کچھ اور سڑکیں محفوظ ہو جائیں، اس شہر میں کم از کم ٹریفک قوانین کی بنیادی پاسداری شروع ہو جائے تو آگے بھی گاڑی آگے بڑھ جائے گی. اس لیے ہمیں اس سسٹم کا تحفظ بھی کرنا چاہیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کے نقائص کی بات ضرور کرتے رہنا چاہیے، اور حکومت پہ دباؤ رکھنا چاہیے کہ اس سسٹم کو فول پروف بنائے. اور یہی میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کر رہی ہے، اس لیے میں نے دعوت دی ہے جناب منیم ظفر خان کو، امیر جماعت اسلامی ہے کراچی. تھینک یو منیم بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. مگر بنیادی طور پہ یہ بات ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ اس شہر میں قانون کی پاسداری یا عملداری تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے. لیکن ہر شخص جو اس شہر میں رہتا ہے، ہر محلہ، ہر گلی، ہر سڑک، وہ اس سے دوچار ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر ٹریفک سگنل پہ رکنا جو ہے توہین سمجھا جاتا ہے موٹر سائیکل والوں کے لیے. اور پھر پولیس والے بیچارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے والے جو سڑک پہ چلنے والی دوسری گاڑیاں ہیں وہ مصیبت میں پھنسی ہوتی. ہر سگنل پہ جو ہے وہ ایک مووی کا سین ہوتا ہے، کوئی بچ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی اور سگنلز کھلے ہوئے ہیں. اس کی روک ٹوک کے لیے اگر ایک زبان سے بھی کچھ کہا جائے تو ایک بڑی بات ہے، لیکن ایک عمل کیا گیا اور جو کہ اس ماحول کے اندر بہتر عمل ہے، اس کی اتنی سخت مزاحمت کر رہے ہیں آپ لوگ. بہت شکریہ کامران بھائی. اچھا دیکھیں کامران بھائی، رولز ریگولیشن کی پابندی، اس کو فالو کرنا، یہ تو ایک مہذب معاشرے کے اندر بہت ضروری عمل ہے اور اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی. جو رولز ریگولیشن ہیں ان کی پابندی ہونا چاہیے ہے اور سب کو کرنا چاہیے اس کی پابندی، چاہے وہ کتنے ہی بااثر لوگ ہوں ان کو بھی اس کی پابندی کرنا چاہیے اور عوام کو بھی کرنا چاہیے اس کی پابندی. لیکن دوسری جانب سوال یہ ہے
کہ اب یہ ای چالان کا جو سسٹم ہوا ہے اور ای چالان کا جو سسٹم نافذ کیا گیا ہے، اس سے پہلے جس بڑے پیمانے پر لوگوں کو اویئرنیس کمپین دی جانا تھی، کسی طور کچھ بینرنگ کی گئی ہے شہر کے اندر، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، جس طرح حکومت دیگر چیزوں کے حوالے سے اپنی کارکردگی پیش کرتی ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ اخبارات کے اندر مونے بھائی چلیں وہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اتنی نہیں ہے، لیکن اتنی اویئرنیس نہیں ہوئی جتنی کہ آپ کی تسلی ہو جاتی. لیکن یہ تو بتائیے کہ آج تو ہر شہری کو پتہ چل گیا ہے نا کراچی کے، چاہے مہینہ لگا، چاہے 15 دن لگے، چاہے 20 دن لگے، آج تو کوئی کراچی والا نہیں کہہ سکتا کہ اسے نہیں پتا کہ یہ آپ کو سگنل نہیں توڑنا ہے، آپ کو ہیلمٹ پہننا ہے، آپ نے پراپر نمبر پلیٹ لگانی. اب تو پتہ چل گیا ہے. دیکھیے ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں کہ جی اسکوٹر سوار کو ہیلمٹ پہننا چاہیے ہے، فرنٹ لائٹ ہونا چاہیے، بیک لائٹ ہونا چاہیے، نمبر پلیٹ ہونا چاہیے، سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ قاعدے ضابطے کی پابندی کریں. لیکن دوسری جانب دیکھیں ایک سوال تو یہ موجود ہے نا، اب اگر آپ پورے شہر کی بات کریں، چند سڑکوں کو چھوڑ دیں، پورے شہر کی بات کریں تو شہر کا انفراسٹرکچر کی صورتحال کیا ہے. آپ نے ٹریفک سگنلز کی بات کری، آپ دیکھیں بیشتر شہر کی شاہراہیں ایسی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو خود پولیس کی اپنی رپورٹ ہے کہ 70% سے 75% شہر کے اندر ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ہوتا تھا نا پہلے، اور ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہوتا تھا. آج اس کا کہیں نام و نشان موجود ہے. ٹریفک سگنلز کہاں ہیں، ٹریفک لینڈ مارکنگ کہاں کی گئی ہے. اسی طرح جو حد رفتار ہوتی ہے، اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے، کہیں مینشن ہوتی ہے ہمارے شہر کے اندر، وہ بھی شاید کہیں مینشن نہیں ہوتی کہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ آپ کو اپنی موٹر سائیکل چلانا ہے، کون سی لین اختیار کرنا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں اس کام کے ساتھ ساتھ. اور دوسری بات دیکھیے یہ اس میں تو کوئی میں اس کو نہیں ریجیکٹ کروں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ تمام چیزیں ہو جائیں، جب تک تمام شہریوں کو آگاہی ہو جائے، تمام سڑکیں ٹھیک ہو جائیں، سگنل ٹھیک ہو جائیں، تمام چیزیں ہو جائیں، پھر آپ اس چیز کی ابتدا کریں؟ نہیں کامران بھائی دیکھیں چالان سسٹم تو پہلے بھی رائج ہے نا، کم ہو زیادہ ہو ٹریفک پولیس کے ذریعے ہو رہا ہوگا، لیکن ای چالان کا جو سسٹم نافذ کیا گیا ہے، اگر اس میں آپ بھاری بھرکم دیکھیں، ایک بائک سوار جو ہوتا ہے وہ بائک کیوں چلا رہا ہے؟ یہاں مطلب آپ دیکھیں نا، ایک عام کامن مین کی سیلری کتنی ہے؟ سرکار کی 40,000 سیلری ہے، 40,000 بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. ایک بائک سوار جو ہے وہ جو صبح ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اگر وہ بائک سوار اس پہ جو ہے وہ یعنی اگر 5,000 روپے، چلیں 50% بھی کر دیں، 2,500 روپے ہوگا نا، 50% بھی صحیح، جرمانہ 2,500 ہوگا اس کے اوپر. مگر اس کے پاس ایک آپشن ہے منیم بھائی، وہ یہ کہ یہ بائک سوار جو ہے وہ سگنل کو نہ توڑے، نہیں بالکل ہیلمٹ پہن لے. نہیں بالکل ایسی ہونا چاہیے، کر لینا ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب ہمیں سرکار یہ بھی بتائے نا کہ عوام کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. آپ جب لوگوں کو نہ سڑکیں دیں، آپ نہ لوگوں کو جب سگنلز موجود نہ ہوں، جب صورتحال یہ ہو، اس شہر کے اندر صورتحال یہ ہو کہ اس کا پورا انفراسٹرکچر تباہال ہو، اس شہر کے اندر 4 ملین سے زائد صرف اسکوٹریں ہیں، اس شہر کے اندر پورا شہر اسکوٹروں پہ سفر کر رہا ہو، آپ اس کو ماس ٹرانزٹ دینے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کے پاس BRT کا جو سسٹم ہے وہ سارا انکمپلیٹ ہے. آج آپ دیکھیے کہ اورنج لائن کے نام پر اورنگی ٹاؤن کے رہائشی لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. اورنگی ٹاؤن سے اورنج لائن شروع نہیں، 5 نمبر اورنگی ٹاؤن سے شروع ہوتی ہے، 3.88 کلومیٹر کی وہ اورنج لائن بنا دی گئی، اربوں روپے اس پہ خرچ کر دیے گئے. بنارس کا پل 1.7 کلومیٹر ہے جہاں جنرل ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. گرین لائن 2016 میں شروع ہوا، 2022 میں اس کا افتتاح کر دیا گیا، آج بھی انکمپلیٹ ہے، اس کا کام روک دیا گیا ہے. ریڈ لائن کے نام پر اس شہر کے اندر 26 کلومیٹر کی وہ ریڈ لائن ہے، کہاں وہ 79 ارب روپے تھے، آج وہ 103 ارب کو پہنچ گئی ہے. کام مکمل ہونا تو دور کی بات ہے، کم از کم سرکار ہمیں یہ بتا دے کہ یہ پروجیکٹ کب مکمل ہوں گے. 2024 میں مکمل ہونا تھا ریڈ لائن کو، 25 مکمل گزر رہی ہے. آپ یقین جانیں کوئی ڈیڈ لائن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈر پاس کریم آباد کا کھدا ہوا ہے، 2 سال میں مکمل ہونا تھا، اپریل 2025، کوئی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پروجیکٹ 1.35 بلین کا تھا، آج 3.81 بلین پر پہنچ گیا ہے. تو ایک جانب تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ پورا شہر، یہ تو 100% آپ صحیح بات کر رہے ہیں، شہر کی ترجمانی کر رہے ہیں، عکاسی کر رہے ہیں، یہی شہر کی صورتحال ہے. اتنی قوت سے آپ شہریوں کو بھی کہیں کہ بھائی سگنل نہیں توڑا کرو، ہیلمٹ پہنا کرو، نمبر پلیٹ پراپر لگاؤ، رفتار کو پابند کرو.
یہ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اسی شدت سے ان شہریوں کو بھی یہ بات آپ کی ویلڈ ہے. ہم جہاں بھی یہ بات کرتے ہیں, میں نے پرسوں ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن دائر کی, اس موقع پر بھی میں نے یہ بات کی کہ موٹر سائیکل سواروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ رولز اور ریگولیشن کی پابندی کریں, ہیلمٹ پہنیں, جس کو بیلٹ لگانا ہے, گاڑی میں بیلٹ لگانا ہے آپ بیلٹ لگائیے. دیکھیں قواعد کی پابندی کرنا. آپ نے دیکھا ہے منیر بھائی, یہ تو ہم بیچارے ایک عام پاکستانی اور کراچی والے کی بات کر رہے ہیں جو کہ چلے جو اس کا ذمہ دار بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ اس کا وکٹم بھی پوری صورتحال کا ہے, اور جو یہاں پہ جو سہولتیں نہیں ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پر جو امیر زادے ہیں اور ڈیرے زادے ہیں, جو پورا ایک نظام ہے, آپ جائیں اس شہر کے, آپ اس طرف کی بات کر رہے ہیں, سینٹرل کی بات کر رہے ہیں, دوسرے جگہوں کی بات کر رہے ہیں, ذرا ادھر آئیے آپ ڈیفینس میں, اور ادھر کے ڈی اے میں, اور دوسری جگہوں پر آپ آ کے دیکھیں 20%, 25%, 30% گاڑیوں کی نمبر پلیٹ وہ اپنی مرضی سے لگاتا ہے, جو چاہے لکھ لیتا ہے, جس طرح سے چاہے وہ چل رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ابھی میں نے دیکھا کچھ دنوں پہلے کہ وہ ان کو اسپاٹ کیا, کیمرے نے کیا, ان کو فائن دینا پڑا, 25,000 30,000 روپے رکھی اس قسم کی پلیٹ. تو شہر میں قانون کی پاسداری کی جھلک تو کوئی نظر آیا کرے نا. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی جس طرح دیکھیں نا, جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو تو عالمی ادارے گواہی دے رہے ہیں کہ دنیا کا تیسرا ان لیویبل شہر ہے, دنیا کا تیسرا بدترین شہر, پوری دنیا کا. تو اس کے لیے مزید گواہی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے دیکھیں گواہی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ کہیں تو کوئی کمپیریزن ہو نا. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. کراچی وہ شہر ہے کہ جو پاکستان کی لائف لائن ہے نا, مطلب شہرگ ہے, معاشی شہرگ ہے. یہ شہر بلا مبالغہ 3 کروڑ آبادی تو آپ نے کہا, کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آدھی آبادی تو ویسے ہی کھا گئے, اس کی آبادی یہ بلا مبالغہ 3 کروڑ سے زیادہ ہی آبادی ہوگی اس شہر کی. لیکن اب اگر آپ کمپیریزن کریں, آپ دیکھیے لاہور میں بھی یہ سسٹم ہے, ہم لاہور جاتے ہیں, لاہور میں سیم یہ سسٹم ہے, لیکن وہاں قواعد و ضوابط کی پابندی ہے. وہاں چلان کی رقم اتنی بھاری رقم نہیں ہے. نہیں, مگر منیر بھائی وہاں شروع ہوئے کئی سال گزر گئے. اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہے, پشاور میں بھی شروع میں جب ہوتا ہے ہر چیز کے اندر ایک ہلچل مچتی ہے. پشاور میں بھی ہے, سب ہے. اسلام آباد کے اندر بھی وہاں سیف سٹیز ہیں, سب کچھ آج سے 10 سال پہلے سے. ایک اور بھی آپ دیکھیے, وہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, ماس ٹرانزٹ ہے. جس لاہور کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ بسوں کی تعداد دیکھیں, وہاں BRT کی تعداد دیکھیں, وہاں اورنج ٹرین ہے پراپر. یہی تو کامران بھائی ہمارا المیہ ہے کہ اس شہر میں اتنا ریونیو دینے والا شہر, اس شہر کے اندر نہ ٹرانسپورٹ ہے, نہ پانی ہے اس شہر کے اندر, نہ اس کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. اس کا لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بسیں اویلیبل نہیں ہیں, کوئی ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے ایک طرف, جناب کراچی سرکولر ریلوے کتنی مرتبہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے, ہر حکومت افتتاح کرتی ہے, وہ منصوبہ وہیں کا وہیں موجود ہے. ایسے کے اندر آپ نے پورے شہر کو یا تو چنچیوں پہ لے کر آ گئے, یا لوگ جو ہے مجبوراً نوجوان بزرگ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلانے میں مجبور ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قواعد و ضوابط کی پوری طرح پابندی ہونا چاہیے ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی. لیکن آپ کی جو تحریک ہے اسی چلان کے خلاف, ٹھیک ہے آپ نے عدالتی اور قانونی راستہ اپنایا ہے, مگر ایک اس کے ساتھ ہی آپ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں جو قانون توڑنے پہ انسسٹ کر رہے ہیں, وہ ٹریفک سگنل پہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ ہیلمٹ پہننے کو تیار نہیں, اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قواعد و ضوابط کی پابندی کروائیے, لوگوں کو کرنا چاہیے ہے, اور ساتھ ساتھ اس پورے جو آپ نے جو چلان کا سسٹم ہے اس کو ریوائز ہونا چاہیے. آپ اس کی قیمتوں کو کم کیجئے. اور دیکھیں نا, جب حکومت یہ سارا کام کر رہی ہے تو یہ بھی تو بتایا جائے نا کہ ایک آدمی نے آج سے 5 سال پہلے اس نے FIR کٹوائی کہ اس کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے, اس کی موٹر سائیکل نہیں ملی, اب جا کے پتہ چلا اچھا اس کی موٹر سائیکل فلانے صاحب چلا رہے ہیں, اس کی موٹر سائیکل. تو یہ سیف سٹی کیمراز جو ہیں وہ جو لگائے جا رہے ہیں, تو یہ بھی تو تدارک ہونا اس کا کہ اس شہر کے اندر. اس سے کیا ہے منیر بھائی, یہ جو آپ تحریک چلا رہے ہیں اس کے جو میں اس میں ایک پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک شہری دباؤ, ایک سیاسی دباؤ اور ایک ضروری دباؤ جو ہے وہ حکومت پہ ڈالے گی, کیونکہ یہ ساری آپ بات کر رہے ہیں کہ سڑکیں ٹھیک کرو, تو اس وجہ سے اب ان علاقوں کو شاید ذہن میں آ جائے کہ ٹھیک کریں, سگنلز کو کم کریں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوگا تو یہ موٹر سائیکلز کی تعداد کم ہوگی کسی صورت سے, ماس ٹرانزٹ ہوگا تو موٹر سائیکلز کی تعداد کم ہوگی. دیکھیں اس شہر کے اندر نا, آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, 54,000 10 مہینے میں 54,000 کرائم وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے 37,000 موٹر سائیکل چھننے یا موٹر سائیکل چوری ہونے کی وارداتیں 37,000.
اور تقریباً 15,000 وارداتیں وہ ہیں کہ جو موبائل چھیننے کے جو رپورٹ کی گئی ہیں. اب اندازہ لگائیے 54,000 وارداتیں جو رپورٹ کی گئی ہیں, اس کا مطلب ہے کتنی وارداتیں ہوئی ہوں گی. لوگ موبائل چھن جاتا ہے, لوگ رپورٹ نہیں کراتے پولیس کے اندر, لوگ ڈرتے ہیں, بولتے ہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو ایسی سچویشن کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ سیف سٹی کیمراز کا جو سسٹم ہے, جن میں سے کچھ کیمروں کو اڈاپٹ کر کے یہ ای چالان کا سسٹم کیا جا رہا ہے, اس کے نتیجے میں جرائم پیشہ افراد کو بھی جو گرفت کرنا چاہیے ہے. اس شہر کے اندر جس بڑے پیمانے پر مگر جرائم ہو رہے ہیں, یہ سسٹم پروان چڑھے گا, مضبوط ہوگا. دیکھیے جو سرکاری لوگوں سے شکایت ہے, اداروں سے شکایت ہے, اس میں شاید سب سے زیادہ پولیس سے شکایت ہے اس شہر والوں کو, اس میں تو کوئی دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اسی نظام کے تحت جہاں جہاں ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آئے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ابھی یہ ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ رینیو کا ہونے کا سلسلہ جو تھا, اب یہ پورا آن لائن ہو گیا ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد میں آن لائن ڈرائیونگ لائسنس رینیو ہو رہے ہیں. ایک اچھی چیز ہے, بالکل ہاں. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پہ یہ جو سسٹم شروع کیا گیا ہے پورے نظام میں, تو ظاہر ہے کہ جو آپ نے سارا بیان کیا اس کے اندر تو مسائل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی اب اس میں دباؤ پڑے پولیس پہ کہ بھائی موٹر سائیکل جیسی ہی چوری ہو یا چھینے یا کچھ ہو, ایک آسان طریقے سے اس کی رپورٹ درج ہونی چاہیے اور وہ پراپرلی وہ اس کے ریکارڈ میں آ جائے کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ چوری ہو گئی ہے, پھر یہی سسٹم اس کو دیکھ کے بتائے, اور یا جعلی نمبر پر آئے تو اس کو پکڑا جائے. تو یہ تمام چیزیں کریں. مگر لوگوں کا یہ جو انداز ہے جو ہمارے شہر کا کہ ہم نے فالو نہیں کرنا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سگنل پہ میں توڑوں مجھے کچھ نہ کہو, میں جس اسپیڈ سے چلاؤں مجھے کچھ نہ کہو, ہیلمٹ میں کچھ بھی پہنوں نہ پہنوں مجھے کچھ نہ کہو, اور اس کے تحفظ کے لیے آپ آ جائیں سامنے. تو یہ مناسب بات نہیں. کامران بھی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ساری چیزیں شہریوں پہ ڈال دینا بھی مناسب نہیں ہے نا. اس شہر کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے, آپ سب چھوڑیں نا. 17 سال میں ہم نے دیکھیں اس شہر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. کہاں تھے یہ سارے ادارے, کہاں تھے, کیوں لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. آج بھی دیکھیے نا, اس شہر میں 10,500 سے زائد واقعات ہوئے ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹ میں, جس میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. 738 افراد وہ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے ہیوی ٹریفک ہے, وہ ایک جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت سنگین پہلو ہے, لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد, میں اور آپ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکل والا جس طرح سے گاڑی چلاتا ہے, موٹر سائیکل چلاتا ہے, اکثریت سب کی بات نہیں کر رہے, جس انداز سے وہ سگنل کو رونتا ہے, جس انداز سے وہ گاڑی چلاتا ہے, اس شہر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو چوٹ لگے وہ گر جائے یا خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے, کوئی یہ سوچے گا بھی کہ اس کا قصور ہو سکتا ہے, وہ بولے کہ قصور جو ہے وہ دوسرے آدمی کا. کمانڈ میں اگر اس کا قصور بھی ہے نا, لیکن یہ بھی تو بتائے نا, اس پورے شہر کو اگر آپ موٹر سائیکل پہ لے جائیں, ماس ٹرانزٹ موجود نہ ہو, یہ تو ایک سوال ہے نا. آپ مجھے بتائیے اس شہر میں 24 گھنٹے ٹینکر چلتے ہیں نہیں چلتے؟ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں, ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں. 24 گھنٹے یعنی نلکوں میں پانی نہیں آ رہا, ٹینکر چل رہا ہے, اور وہی ٹینکر جو ہے وہ اسپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے, اس کو تو روکنے والا کوئی نہیں ہے. حادثات ہوتے ہیں, موٹر سائیکل سوار کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ٹینکر کیوں ہے؟ ٹینکر پاکستان کے دیگر شہروں میں ٹینکر کیوں چلتے ہیں پاکستان کے دیگر شہروں میں؟ ٹرالرز. اب ٹرالر دیکھیں, کوئی ہے ایسا جس کے ذریعے ناردرن بائی پاس کس لیے بنایا گیا تھا؟ کوئی سوال ہے نا. ناردرن بائی پاس جس کے ذریعے شہر کے پورے انڈسٹریل ایریا, ماڑی پور کے جو پورا راستہ ہے, اس سے جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کو باہر جانا تھا. اب یہ ٹرالر جو ہے وہ پورے شہر میں لیاقت آباد, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, اسی طرح فیڈرل ایریا میں موو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو ڈیفینس کے اندر, ڈیفینس میں, کرنگی میں موو کر رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں دیا گیا شہر کو کوئی کنٹینرز موو کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے ڈمپر ہیں. میں جس جگہ رہتا ہوں فیڈرل ایریا میں, کہا گیا کہ 11 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک اندر داخل ہوگی شہر میں, جس میں ڈمپر اور ٹرالر ہیں. ٹینکر تو پورے 24 گھنٹے شہر کو میں پانی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے 9 بجے آپ جا کے وہاں کھڑے ہو جائیے, وہ سارے ڈمپرز آ رہے ہوتے ہیں. 11 بجے کا نام ہے, مگر پورے شہر کے اندر یہ پابندی کون چھا جاتے ہیں. وہ ٹرالرز, اوور ٹیکنگ, ان ساری چیزوں کو کنٹرول کس کو کرنا ہے؟ کوئی تو میکینزم ہو, کوئی قانون کی عملداری ہو. جب قانون کی عملداری نہیں ہوتی تو ہر آدمی کہتا ہے کہ جیسے چاہے جیو, بس پھر تو وہی ہوتا ہے ہر آدمی. لیکن ہم کہتے ہیں قواعد و ضوابط, رولز ریگولیشن کی پابندی ہونا چاہیے. لیکن وہ جماعت جو کہ قانون کی پاسداری کی بات کرتی ہے, اس کا ریکارڈ بہتر ہے دوسری جماعتوں کے مقابلے میں. وہ قانون کی خلاف ورزی کا تحفظ نہ کرے,
یہ ہر صورت ہم میں نے جو نمازی میں ہے کبھی وہ کیا ہے؟ آپ اپنے ارکان کو، کارکنوں کو، فالوورز کو، جہاں جہاں آپ کا انفلوئنس ہے وہاں ان سے کہیں یار پہلی چیز تو یہ ہے کہ سگنل نہیں توڑنا ہے ٹریفک کا. نہیں ٹھیک ہے، یہ پہلی بات تو چیز دیکھیں یہ ہمارے ہے کہ آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے. کامران بھائی یہ بات تو آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جتنی قواعد و ضوابط کی، قانون کی پاسداری، الحمدللہ ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں، ہم کراچی شہریوں کو کہتے ہیں، شاید ہی کوئی کہتا ہو. لیکن جب ہم اعداد و شمار کی شکل میں یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں 60 ارب روپے موٹر وہیکل ٹیکس کے لیے گئے ہیں، جن میں 90% کراچی کا شیئر ہے. 5 سال صرف اس سال 13 ارب روپے زیادہ. آپ کا ہر جو شکایت ہے وہ 100% سے. اس شہر میں تو نمبر پلیٹس ہی نہیں تھی ابھی، اور ابھی بھی 3 مہینے 4 مہینے کا ویٹ ہے. اور 1-1.5 سال پہلے تک تو نمبر پلیٹ کا ذکر ہی نہیں تھا. وہ ایکسائز کا نمبر پلیٹ 6 مہینے سال بھر کا فرق ہے. سال ہو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، لوگوں کو نمبر پلیٹ نہیں مل رہی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے جمع کرایا ہوا ہے، نہیں مل رہی. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب آپ اس میں بھی نمبر پلیٹ چینج کر رہے ہیں نا، آپ ایک آدمی نے نمبر پلیٹ لی تو پیسے دیے ہوں گے نا جی، پہلے بھی لی نمبر پلیٹ، آپ نے پیسے دیے ہوں گے. لیکن آپ کہیں جی 2400 روپے جمع کراؤ گے تو آپ کو نمبر پلیٹ ملے گی. حکومت اس بات کا اعلان کرے، اس شہر کے لیے کم از کم کر دے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، جو صوبے کا ریونیو 95% صوبے کا ریونیو جو شہر دیتا ہے اس کے لیے کرے کہ جی آپ نمبر پلیٹ چینج کریں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بنا دیجئے اس کو، جو ہے وہ آپ اس پہ اجرک لگائیے، کچھ اور لگا دیجئے، پاکستان کا جھنڈا بنائیے. لیکن آپ اعلان کریے کہ فری آف کاسٹ ہم جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ آلریڈی لوگوں نے پہلے پیمنٹ کر کے نمبر پلیٹ حاصل کی ہے نا. جی، اور آپ کی نمبر پلیٹ ایسی ہے کہ وہ خراب ہو گئی، خراب ہو گئی. اب 2400 روپے کا آپ نمبر پلیٹ آپ اس کو دے رہے ہیں. یہ خود ایک پورا میکینزم ہے کہ جو پیسے وصول کرنے کا میکینزم ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا میکینزم ہے. اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کی مشکلات بھی تو سمجھنا چاہیے نا. لیکن میری ایکسپیکٹیشن آپ سے اور جماعت اسلامی سے یہ ہوگی کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ قانون بنا ہے اور یہ چیز کی پاسداری جس کو میں آپ ہر تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری شدید ترین ضرورت ہے، شہر کا ہی فائدہ ہے، اس شخص کا فائدہ ہے جو اس کی قانون کی پاسداری کرے گا، کہ اس قانون کو ختم کرو. اس کو یہ ای چلان سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے، جب ہوگا پھر دیکھیں گے. اچھا دیکھیں، ویسے یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہم تو کیس میں اس حوالے سے گئے نہیں کہ اس قانون کو ختم کرو. ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی تو طریقہ کار ہو، کوئی تو میچنگ ہو نا ملک کے دیگر شہروں کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ملک کا ایک شہر ہے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس سے 2500 گنا زیادہ آپ جو ہے جرمانہ کریں. بھائی آپ کو میکینزم بنائیں تاکہ لوگ جو ہے کم از کم دیکھیں نا. یہ تو صحیح ہے آپ نے قانون بنا دیا، لیکن 5000 روپے سے آپ کرتے ہیں، چلیں آدھا بھی کر لیجیے، 2500 کر لیجیے. 5000 سے لے کر 25000 روپے تک ہے. اب مجھے تو لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ملک بدری کر دیں، آخر میں پتہ چلا جرمانہ جمع نہیں کرایا، اس کا CNIC کینسل کر دیا، اس کا لائسنس کینسل کیا، پھر بھی جمع نہیں ہوا، CNIC اس کا کینسل کر دیا، پتہ چلا آخر میں کہیں میں آپ کو ملک بدر کر رہا لیکن جب ایک ڈیٹرنس ہوگا، اس لیول کا ڈیٹرنس ہوگا جس سے کہ اس کو کوئی فرق پڑتا ہو تو کرے گا. لیکن اگر آپ کی خواہش کے مطابق اس کو 500 روپے یا 200 روپے کر دے تو آپ بتائیے کتنے موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ پرواہ کریں گے اس بات کی. دیکھیں جب یہ میکینزم جب ان کے پاس پہنچے گا نا، اور یہ بھی اتنا نہیں ہے، 2500 روپے جب ان کے پاس پہنچے گا نا تو وہ دینا پڑے گا ان کو. اب یہ تو پولیس کا معاملہ نہیں ہے نا، ٹریفک پولیس تو نہیں ہے کہ لے دے کے معاملہ ختم ہو جائے. اب فیس لیس ہے یہ، اس کے اندر جب ان کا آئے گا چلان آئے گا تو ان کو پیمنٹ کرنا پڑے گی، لا محالہ ان کو پیمنٹ کرنا پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے قوانین، قاعدے، ضابطے سارے سب کے لیے ہونا چاہیے ہیں. ایسا نہ ہو کہ امیروں کے لیے کچھ اور ہو، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا جائے، کوئی نہ کوئی اس میں بھی وے آؤٹ. ہمارے یہاں سارے راستے نکلتے رہیں، آپ بھی واقف ہیں. لیکن دیکھیے اگر مثال کے طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل یا اس گاڑی یا اس میں انہوں نے کہا کہ یار یہ ہماری نمبر پلیٹ کے ذریعے ہم پکڑا جاتے ہیں، اس میں دھاندلی کر دیں، اس میں کوئی اور چیز لگا دیں یا کر دیں، تو اس کی گاڑی امپاؤنڈ ہو تو پھر آپ اس کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے. جب وہ اس لیول پہ جائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر آپ اس کی مدد نہ کریں. دیکھیں اگر کوئی بہتر سسٹم آ رہا ہے ہم اس کی حمایت کریں گے، لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ عوام کو فیسلیٹیٹ کریں. کم از کم شہر کراچی اس وقت جتنی ناپرسا اس کی صورتحال ہے، آپ دیکھ لیجئے نا. میں ایک سڑک اور 2 سڑک کی بات تو نہیں کروں گا نا، میں تو پورے شہر کی بات کر رہا ہوں. جو انڈسٹریل ہب ہے، جہاں انڈسٹریل ایریاز ہیں، آپ ان کی جا کے صورتحال دیکھ لیجئے. آپ پورا شہر کا وسط اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل، ایسٹ، جہاں چلے جائیں، 7 ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، ہر جگہ کی خراب صورتحال ہے. تو آپ ایک جانب لوگوں کو کوئی فیسلٹی دینے کے لیے تیار نہ ہوں اور دوسری جانب یہ ساری چیزیں ہوں کہ جس کے اندر آپ بھاری بھاری جرمانے کریں. آپ جرمانہ ضرور کیجئے تاکہ کم از کم اس کے نتیجے کے اندر ایک آدمی کو یہ اس بات کا احساس ہو کہ وہ جو جرم کر رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. قاعدے ضابط ٹریفک لاس کی پابندی کرنا چاہیے اس کو. اوور اسپیڈنگ نہیں ہونا چاہیے، اوور ٹیکنگ نہیں ہونا چاہیے، سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے. ٹریفک
ٹریفک کی پابندی کرنا چاہیے, ہیلمٹ پہننا چاہیے, تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھاری بھاری جرمانے کر کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں گے اور فیسلٹی کچھ نہیں دیں گے, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ فیسلٹی کچھ نہیں دے رہا ہے شہر کو. لیکن آپ نہ ماس ٹرانزٹ, مطلب بات بات ریپیٹ ہو رہی ہے, نہ ماس ٹرانزٹ آپ دے رہے ہیں, نہ آپ بہتر انفراسٹرکچر دے رہے ہیں. اب دیکھیں 19 اگست کو بارش ہوئی, میئر صاحب نے اعلان کیا کہ 60 دن کے اندر ہم 106 سڑکوں کو موٹریبل بنا دیں گے. اعلان کیا انہوں نے 60 دن کے اندر. آج 60 دن کب شروع ہوئے؟ 60 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, اب 90 دن ہو گئے, لیکن شہر کی بڑی سڑکیں, آپ میں جہانگیر روڈ کی بات کر رہا ہوں, ایون شارع فیصل سے کنیکٹنگ ناتا خان کا برج ہے نا, 12 مرتبہ, صرف اس سال 5 مرتبہ ٹوٹ چکا ہے. جب بات کی جائے, جب سوال کیا جائے, وہ کہتے ہیں جی ہیروئن سریا لے کر, یار مطلب کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ یہ تو شارع فیصل کے ساتھ کنیکٹنگ ہے نا, ایئرپورٹ جانے والا راستہ ہے. لوگ گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے, آپ ٹریفک جام کا سدبھاب نہیں کریں گے. آپ دیکھیے نا, اسی طرح جو انڈر پاس بنایا ہوا ہے, کارساز کا جو انڈر پاس بنایا گیا تھا, وہاں پانی لیکیج ہو رہی ہے. یہ تو کنیکٹنگ ہے نا شارع فیصل کے ساتھ, ایئرپورٹ جانے والا راستہ ہے. آپ فیسلٹی نہ دیں, آپ بھاری بھاری جرمانے کریں, آپ کہہ دیں کہ جی جو ہے وہ یہ تو منشیات فروش جو ہے وہ سریا لے کے جا رہے ہیں, یہ کیسی بات ہے؟ اور آپ جو ہے 3 مہینے کا آپ نے کہا, لیکن آپ MUCT ٹیکس ضرور ہوگا. بجلی کے بلوں میں میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس ہر فرد کو ملے گا. اور آپ یوٹیلیٹیز کیا دے رہے ہیں شہریوں کو؟ میونسپل یوٹیلیٹیز. بس منیم ظفر خان صاحب, آپ جماعت اسلامی کے امیر ہیں, ایک کیمپین کر رہے ہیں اور شہری حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, شہری مسائل کو ایکسپوز کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بس صرف یہ ہے کہ قانون کی پاسداری جو ہے وہ ضرور کروائیں, ان سے کہیں کسی صورت میں ان کی حفاظت کے لیے کھڑے نہ ہو. جو ایک اچھا نظام آیا ہے, یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ہے. پاکستان کے کسی کراچی شہر میں کوئی ابتدا ہوئی ہے, پورے دل و جان سے اس کو سپورٹ کریں, اس کا جو سینس ہے اس کو سپورٹ کریں, جس کے ذریعے قانون کی پاسداری کا ایک عمل شروع ہو سکتا ہے. دیکھیے کامران بھائی, اس پیپلز پارٹی کی حکومت اگر یہ کام کر رہی ہے نا, تو اس سینس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. پھر میں یہ بات کہوں گا کہ لا, رولز ریگولیشن, اس کی پابندی ہر شہری کی ذمہ داری ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی 17 سالہ جو حکومت ہے, اس نے شہر کراچی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, آپ مجھے بتائیے, آپ سب چھوڑیے نا, 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہونا تھا نا. 18ویں ترمیم کے بعد بھائی ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح پہ تقسیم کریں, اسی کا نام ڈیموکریسی ہے نا. تو بات جمہوریت کی ہو, آپ لوگوں PFC بننا تھا, ساری چیزیں PFC نہیں ہوا اس شہر کے اندر, ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوئی. آج دیکھ لیجئے نا, ٹاؤن سسٹم موجود ہے, کوئی بلدیاتی بااختیار بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے. ایسے کے اندر 17 سال سے قابض یہ حکومت کوئی کرتی ہے, تو لوگوں کو اس پہ بھی بہت شک ہوتا ہے کہ آیا یہ اس کے پیچھے بھی تو کوئی وہ چیز شامل نہیں ہے. اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کو تو سپورٹ کرے, قانون کی کئی پاسداری کی, عملداری کی, جس سے شہر کی بہتری ہے, جس میں اس انسان کی بہتری ہے جو قانون کی شہر کی بہتری کے لیے. کل بھی جماعت اسلامی کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہے, اور کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کراچی کے لوگوں کو حق دلانے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, یہاں قانون اور قاعدے ضابطے کی پابندی کرانے کے لیے کل بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. بس زبردست. اور ای چالان کی پھر آپ کھل کے جو ہے وہ حمایت کریں, اور عوام کو پابند کریں اس کے لیے کہ وہ اس پہ عمل کریں. قانون کی عملداری, پاسداری سڑکوں سے شروع ہوگی, پھر یہ شہر میں پھیلے گی. تھینک یو سو مچ.